ہمارے یہاں گھر گھر میں جو مفتیان کرام پیدا ہو گئے ہیں اور نماز میں بے تکے فتوے دیتے ہیں، ان فتووں سے باز بھی آنا چاہیے، اور جو معذور اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو بھی کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کوئی مفتی نہیں ہے، ڈاکٹر حکیم ہے۔ ڈاکٹر صرف آپ کو بیماری بتائے گا، شریعت کا حکم جو یہ لوگ بتاتے ہیں نا، بس اللہ ان کو معاف کر دے اور پوچھنے والوں کو بھی معاف کر دے۔ ہرگز کسی جاہل سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ جاہل مین وہ ہے جس نے قرآن حدیث نہیں پڑھی ہوگی اور سمجھنے کے لیے موٹا موٹا جو درس نظامی کے اندر نہ گیا ہو، مدرسے کے اندر کوئی وقت نہ گزارا ہو۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ مطالعے کے مولوی سے کبھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے اور ہتھگڑو ڈاکٹر سے کبھی دوائی نہیں لینی چاہیے۔ وہ یہ کہتے دوائی بیچنے والے کو کہتے تھے ہتھگڑو، کہ 10-20 سال ہو جائے تجربہ ہو گیا ہے دوائی دیتے ہوئے، آج وہ بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیتے وہ بھی مفتی ہو جاتے ہیں۔ دبنا تیوچن پتہ مور پتہ چاہستی خاک پتہ ہوتا ہے۔ امت کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے۔ نمازیں ضائع کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر لوگ، نمازیں ضائع کر رہے ہیں یہ من گھڑت مفتی، اور بن رہے دین کے ٹھیکیدار اور دین کے ذمہ دار۔ کس حال میں کرسی پر نماز پڑھنی ہے یہ مسئلہ پوچھا نہیں، اور کرسی پر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہر مسجد کے اندر کرسیاں زیادہ، نمازی کم ہو گئے ہیں۔ گھر میں جائیں گے آرام سے نیچے بیٹھیں گے، پارٹیوں میں جائیں گے آرام سے نیچے بیٹھ جائیں گے، لیکن جب نماز کی باری آ جائے دبناز کرسی بغیر چل نماز ہی نہیں بنی۔ کس نے تم کو اجازت دی ہے؟ کون ہے وہ مفتی جو یہ کہہ رہا ہے بیٹھ سکتے ہو، چل سکتے ہو، گھر میں جا کر بیٹھنے میں تکلیف کوئی نہیں ہے، مسجد میں آ کر کرسی؟ وہ آدمی جو واقعی نیچے نہیں بیٹھ سکتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے بیٹھ گیا لیکن بیٹھا نہیں جیسے، جو واقعی بیمار ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں پارٹیوں میں جا رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آئے دبن نہاز بننی ہے شن پتھر بھی ہون۔ اور یہ دیکھا دیکھی ہم لوگوں نے اپنی مسجدوں کو ہال بنا دیا ہے، مسجد نہیں، معمولی سا درد ہوتا ہے اور مسجد کے اندر کرسی پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ میرے گھر کی کوٹھی ہے۔ ارے مسجد کے اندر تو 2 زانو بیٹھتے ہوئے بھی ایمان والے کو ڈر لگتا ہے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ لینا یہ خلاف ادب ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو، بندہ تھک جائے تو پھر ٹانگ پر، ورنہ یہ بھی آدمی ہے۔ باپ کے سامنے مہذب بیٹا ٹانگ پر ٹانگ نہیں رکھتا ہے، استاذ کے سامنے باادب شاگرد ٹانگ پر ٹانگ نہیں رکھتا ہے، باادب مرید پیر کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ نہیں رکھتا ہے، پر مسجد میں آ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہاں واقعی اگر مجبور ہے، بندہ تھک جاتا ہے تو اجازت ہوتی ہے، لیکن اپنے مسئلے کو، اپنی بیماری کو، چونکہ یہ بیماری شریعت سے، جو دوائی ڈاکٹر سے لے لو، انجیکشن ڈاکٹر سے لگا لو، لیکن یہاں بیمار اب شریعت کی نظر میں ہو یا نہیں ہو، تب مفتی سے ضرور مسئلہ پوچھو۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہوتی نہیں ہے اور نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز کرسی پر نہیں ہوتی ہے۔ فتویٰ دینے والے آپ کو دیتے رہیں گے، مسئلہ بتانے والے بتاتے رہیں گے، لیکن محتاط علماء نے لکھا ہے، بلکہ مسئلہ ہے یہ کہ جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا اس کو کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جس کو بیچارے کو بیٹھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن پڑھنی نماز ہر حال میں ہے، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہے ان کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی مکمل تفصیل گزشتہ جمعہ کو آئی۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔